دوست احباب جو تشریف فرما ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت عقیدت کا بہترین اظہار نعت ہے، اور آج جو مہمان تشریف لائے ہیں طاہر صدیقی صاحب، پہلے بھی کئی دفعہ ان سے ملاقات ہو چکی ہے اسی بزم میں، اور بڑا خوبصورت کلام سننے کو ملا ہے۔ تو آج پھر ہم آپ سب کو، ہم سب کی طرف سے آپ تین حضرات اور خاص کر جناب طاہر صدیقی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں جو ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے، میں جو ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے، دیر تک اس میں محمد شاد رکھتا ہے مجھے۔ منیر نیازی کے اس شعر کے ساتھ میں کچھ نعت کے اشعار صاحب صدر کی اجازت سے پیش کرنا چاہوں گا بطور میزبان۔ ہیں احمد مرسل کے جتنے بھی زمانے ہیں، ہیں احمد مرسل کے جتنے بھی زمانے ہیں، برکات سبھی ان کی سب ان کے خزانے ہیں۔ ہیں احمد مرسل کے جتنے بھی زمانے ہیں، برکات سبھی ان کی سب ان کے خزانے ہیں۔ جو ان کی طرف جائیں جو ان کی طرف نکلیں، جو ان کی طرف جائیں جو ان کی طرف نکلیں، جو ان کی طرف جائیں جو ان کی طرف نکلیں، وہ راہیں سہانی ہیں وہ رستے سہانے ہیں۔ بن جائے یقین اپنا آقا کی ثنا خوانی، بن جائے یقین اپنا آقا کی ثنا خوانی، ہم نے بھی دعاؤں کو اب ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اس دین متین سے ہے معراج مسلمان کی، اس دین متین سے ہے معراج مسلمان کی، اس دین کی دولت سے خوشحال گھرانے ہیں۔ اس دین متین سے ہے معراج مسلمان کی، اس دین کی دولت سے خوشحال گھرانے ہیں۔ ان اشعار کے ساتھ ہم اپنے اس بابرکت سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور سب سے پہلے جو آپ کے سامنے کلام پیش کریں گے انہیں آپ سب جانتے بھی ہیں، میری مراد جناب سید جمال زیدی صاحب سے ہے۔ ساتھ لکھ رہا ہوں، میری مجال ہے کیا نعت لکھ رہا ہوں میں، کرم انہی کا ہے وہ ذات لکھ رہا ہوں۔ اور بلال و فارسی کے عشق تک رسائی کہاں، بلال و فارسی کے عشق تک رسائی کہاں، یہ سیدھے سادے سے جذبات لکھ رہا ہوں۔ سیدھے سادے سے جذبات لکھ رہا ہوں۔ نعت کے اشعار کہ رواں ہے اشک میرے اور نعت ہو رہی ہے، رواں ہے اشک میرے اور نعت ہو رہی ہے، مجھے خبر نہیں دن ہے کہ رات ہو رہی ہے۔ اور جو صدیاں جول میں بیتی تھیں آپ سے پہلے، جو صدیاں جول میں بیتی تھیں آپ سے پہلے، یہ کلمہ ہے جو نفی ذات بات ہو رہی ہے۔ اور شعر عرض کیا کہ ذرا رکو ارے منکر نکیرو دو گھڑی کو، ذرا رکو ارے منکر نکیرو دو گھڑی کو، میری مدینے میں کچھ بات ہو رہی ہے۔ اور کہاں جمال کی اوقات ہے طیبہ کا سفر، کہاں جمال کی اوقات ہے طیبہ کا سفر، جھڑی ہے آنکھوں کی دن اور رات ہو رہی ہے، رواں ہے اشک میں اور نعت ہو رہی ہے۔ یہ تھے جناب سید جمال زیدی۔ ان کے بعد دعوت سخن دوں گا محمد جمال محسن صاحب کو کہ آئیں اور آپ کو اپنا کلام عطا کریں۔ عرض کیا ہے مبارک ہو زمیں والوں کو محبوب خدا ہے، مبارک ہو زمیں والوں کو محبوب خدا آئے،
پہن کر جامع انوار فخر دو سرا ہے۔ درودوں کی مہک پھیلی فضائے مشکبار آئی، درودوں کی مہک پھیلی فضائے مشکبار آئی، وہ ظلمت کے اسیروں کے لیے بن کر ضیاء ہے۔ درودوں کی مہک پھیلی فضائے مشکبار آئی، وہ ظلمت کے اسیروں کے لیے بن کر ضیاء ہے۔ کیا احسان زمین والوں پہ اس اللہ کے عالم نے، کیا احسان زمین والوں پہ اس اللہ کے عالم نے، ہے محو وجد سب عرشی کے ممدوح خدا ہے، محو وجد سب عرشی کے ممدوح خدا ہے۔ اور یہ چرچا ہر طرف صلی اللہ کا ہے شب اسرا، یہ چرچا ہر طرف صلی اللہ کا ہے شب اسرا، فرشتوں نے کہا اہلاً و سہلاً مصطفیٰ، فرشتوں نے کہا اہلاً و سہلاً مصطفیٰ ہے۔ اور زہِ قسمت زیارت کا بلاوا ہم کو بھی آیا، زہِ قسمت زیارت کا بلاوا ہم کو بھی آیا، شہ ابرار کے در پر سے بن کے کیمیا آئے۔ اور مقطع یہ بروز حشر ہے، بخشش کا طالب خاک پا محسن، بروز حشر ہے بخشش کا طالب خاک پا محسن، شفاعت ہو میسر مجھ کو قرب مصطفیٰ، شفاعت ہو میسر مجھ کو قرب مصطفیٰ، مبارک ہو زمین والوں کو محبوب خدا، پہن کر جامع انوار فخر دو سرا۔ اس رحمت عالم کا میلاد حقیقت ہے، باقی تو فسانے ہیں۔ آپ کے سامنے نعت پیش کریں گے جناب گل نازک، محمد گل نازک۔ نخاسوں میں مجھے رکھنا، نخاسوں میں مجھے رکھنا، نہ رکھنا نیک ناموں، نخاسوں میں مجھے رکھنا، نہ رکھنا نیک ناموں میں، تو میرا نام لکھ دے بس محمد کے، بہت مہربانی۔ نخاسوں میں مجھے رکھنا، نہ رکھنا نیک ناموں میں، تو میرا نام لکھ دے بس محمد کے غلاموں میں۔ سجاؤں رات دن رستے میں ایسے شہر سواروں کی، سجاؤں رات دن رستے میں ایسے شہر سواروں کے، غلامان غلاماں ہیں جو ان کے جان نثاروں کے۔ سجاؤں رات دن رستے میں ایسے شہر سواروں کے، غلامان غلاماں ہیں جو ان کے جان نثاروں کے۔ سحر کے نور میں مچلے نہ دل بیتاب شاموں میں، سحر کے نور میں مچلے نہ دل بیتاب شاموں میں، تو میرا نام لکھ دے بس محمد کے غلاموں میں۔ اور میں گرد راہ بن جاؤں خدایا اس سفینے کا، میں گرد راہ بن جاؤں خدایا اس سفینے کا، جو ننگے پاؤں کرتا ہے سفر ابھی مدینے کا۔ میں گرد راہ بن جاؤں خدایا اس سفینے کا، جو ننگے پاؤں کرتا ہے سفر ابھی مدینے کا۔ رہوں دن رات سرگرداں سدا خدمت کے کاموں میں، تو میرا نام لکھ دے بس محمد کے غلاموں۔ اور گنوا ڈالی حیاتی سب یوں ہی بیکار باتوں میں، گنوا ڈالی حیاتی سب یوں ہی بیکار باتوں میں، ادھر احباب بیٹھے ہیں ادھر اغیار گاتوں میں، نہ جانے دے کبھی مجھ کو خدایا ان کے داموں میں، تو میرا نام لکھ دے بس محمد کے غلاموں۔ بہانہ جو بنے بخشش کی ایسے کام کروا دے، بہانہ جو بنے بخشش کے ایسے کام کروا دے،
پہنچا دے جو جنت میں مجھے بہانا جو بنے بخشش کے ایسے کام کروا دے، مجھے اعمال نامہ کر جو دائیں ہاتھ پکڑا دے۔ بہت شکریہ۔ بہانا جو بنے بخشش کے ایسے کام کروا دے، مجھے اعمال نامہ کر جو دائیں ہاتھ پکڑا دے۔ پہنچا دے جو جنت میں مجھے دو چار گاموں میں، میرا نام لکھ دے بس محمد کے قدموں میں۔ نخاسوں میں مجھے رکھنا نہ رکھنا نیک ناموں میں، تو میرا نام لکھ دے بس محمد کے قدموں میں۔ اور کی گنجائش ہے؟ تشریف لائیں گی محترمہ درِ شہوار توصیف۔ آئیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور ہدیہ عقیدت پیش کیجیے۔ پہلے کہ میں اپنے نعتیہ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں، اپنی بڑی بہن نورین طلعت عروبہ کی حاضری لگوانے کے لیے ان کے 2 اشعار اور ایک خاص پس منظر کے ساتھ یہ اشعار پیش کروں گی کہ انہوں نے حرم پاک میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ مجھے نعت کہنے کی طاقت عطا فرما دے، بے شک غزل اور نظم مجھ سے واپس لے۔ اور اسی وقت پھر ان پر پہلی نعت وارد ہوئی، اس نعت کے 2 اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی کہ نعت کا شعر عقیدت کے اجالے سے بنے، نعت کا شعر عقیدت کے اجالے سے بنے، میری پہچان کسی ایک حوالے سے بنے، غیر ممکن کہ قناعت کی کوئی اور مثال، غیر ممکن کہ قناعت کی کوئی اور مثال، جو کی روٹی کے کسی خشک نوالے سے بنے، غیر ممکن کہ قناعت کی کوئی اور مثال، جو کی روٹی کے کسی خشک نوالے سے بنے۔ اپنی 2 نعتوں سے کچھ اشعار پیش کروں گی، منتخب اشعار کہ نام تو مل گیا شاعری کے سبب، نام تو مل گیا شاعری کے سبب، پر یہ عزت ملی نعت ہی کے سبب، نام تو مل گیا شاعری کے سبب، پر یہ عزت ملی نعت ہی کے سبب، میں نے کاغذ پہ جوں ہی محمد لکھا، میں نے کاغذ پہ جوں ہی محمد لکھا، جگمگانے لگا روشنی کے سبب، میں نے کاغذ پہ جوں ہی محمد لکھا، جگمگانے لگا روشنی کے سبب، اور ساری دنیا نے جو علم حاصل کیا، میرے امی لقب آپ ہی کے سبب، ساری دنیا نے جو علم حاصل کیا، میرے امی لقب آپ ہی کے سبب، اور خواب میں جب بھی طیبہ کا منظر دکھے، نیند آتی نہیں پھر خوشی کے سبب، خواب میں جب بھی طیبہ کا منظر دکھے، نیند آتی نہیں پھر خوشی کے سبب، نام تو مل گیا شاعری کے سبب، پر یہ عزت ملی نعت ہی کے سبب۔ اور ایک اور نعت سے کچھ اشعار کہ ان کی آمد سے ہی دنیا میں اجالا جاگا، ان کی آمد سے ہی دنیا میں اجالا جاگا، ایک زمانے سے جو سویا تھا زمانہ جاگا، ان کی آمد سے ہی دنیا میں اجالا جاگا، ایک زمانے سے جو سویا تھا زمانہ جاگا، اور نعت گوئی سے ملا اور ہی احساس مجھے، نعت گوئی سے ملا اور ہی احساس مجھے، شعر کہنے کا نیا مجھ میں سلیقہ جاگا، نعت گوئی سے ملا اور ہی احساس مجھے، شعر کہنے کا نیا مجھ میں سلیقہ جاگا، اور اس میں احمد سے کیا میں نے تدارک اس کا، اس میں احمد سے کیا میں نے تدارک اس کا، ذہن میں جب کبھی میرے کوئی فتنہ جاگا، اس میں احمد سے کیا میں نے تدارک اس کا، اس میں احمد سے کیا میں نے تدارک اس کا، ذہن میں جب کبھی میرے کوئی فتنہ جاگا، اور روشنی لے کے ملائک بھی میرے ساتھ رہے، کب میرا ذوق عبادت کبھی تنہا جاگا، روشنی لے کے ملائک بھی میرے ساتھ رہے، کب میرا ذوق عبادت کبھی تنہا جاگا، اور سرخروئی اسے اتنی ہی مقدر سے ملی، سرخروئی اسے اتنی ہی مقدر سے ملی، آپ کی یاد میں جو شخص بھی جتنا جاگا، سرخروئی اسے اتنی ہی مقدر سے ملی، آپ کی یاد میں جو شخص بھی جتنا جاگا، اور آخری نیند مدینے کی فضاؤں میں ملے، تب میں سمجھوں گی مقدر کا ستارہ جاگا،
مدینے کی فضاؤں میں ملے تب میں سمجھوں گی مقدر کا ستارہ جاگا، ان کی آمد سے ہی دنیا میں اجالا جاگا، ایک زمانے سے جو سویا تھا زمانہ جاگا۔ ان کے بعد غالب کے اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دوں گا جناب نصرت یاب نصرت صاحب کو کہ اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جس شاہ کے غالب گنبد بے در کھلا۔ جناب نصرت یاب نصرت آ رہے ہیں اور آپ کو نعت مبارکہ سے مستفید فرمائیں گے۔ جناب شفیع محشر نبی اطہر درود ان پر سلام ان پر، نبی شفیع محشر نبی اطہر درود ان پر سلام ان پر، امیر جنت قسیم کوثر درود ان پر سلام ان پر، وہ پیشواؤں کے پیشوا ہیں، وہ رہنماؤں کے رہنما ہیں، وہ پیشواؤں کے پیشوا ہیں، وہ رہنماؤں کے رہنما ہیں، شفیق آقا عظیم رہبر درود ان پر سلام ان پر۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ تازہ نام طرح مصر پہ کہی ہوئے کسی مثال سے کہ سرکار دو عالم کا حوالہ ہے جہاں میں، اس مصر پر میں نے تباہ مائی کی ہے صاحب صدارت۔ ایک نعرہ اظہار تشکر ہے فغاں میں، ایک نعرہ اظہار تشکر ہے فغاں میں، آقا ہی کی مدحت ہے میرے اشک رواں میں، آقا ہی کی مدحت ہے میرے اشک رواں میں، اور میں نعت کہوں کہتا رہوں ان کے وسیلے، میں نعت کہوں کہتا رہوں ان کے وسیلے، جن کی کوئی تمثیل نہیں کون و مقام، جن کی کوئی تمثیل نہیں کون و مقام، دربار نبوت میں حضوری کا تقاضا، دربار نبوت میں حضوری کا تقاضا، آواز میں نرمی ہو ہلاوت ہو زبان۔ بہت شکریہ۔ دربار نبوت میں حضوری کا تقاضا، آواز میں نرمی ہو ہلاوت ہو زبان۔ اور شعر ہے، ظلمت میں بھٹکنے کا نہیں کوئی جواز، ظلمت میں بھٹکنے کا نہیں کوئی جواز، اب میں ہوں شہنشاہ رسالت کی امام میں، اب میں ہوں شہنشاہ رسالت کی امام میں۔ بہت شکریہ۔ اور شعر ہے کہ اب میرا سہارا ہے، آقا کی محبت ہے میری زیست کا تعویذ، آقا کی محبت ہے میری زیست کا تعویذ، حامی ہے ہما وقت میرے سود و ضیاء میں، حامی ہے ہما وقت میرے سود و ضیاء میں۔ اور سر مقطع شعر ہے کہ مدحت کا کرینہ یہ فقط ان کی عطا ہے، مدحت کا کرینہ یہ فقط ان کی عطا ہے، ورنہ کہاں طاقت ہے میرے حرف و بیان میں۔ مدحت کا کرینہ یہ فقط ان کی عطا ہے، ورنہ کہاں طاقت ہے میرے حرف و بیان میں۔ اور گرا ہے مقطع میں، نصرت نہیں اب اور کسی سے میری نسبت، نصرت نہیں اب اور کسی سے میری نسبت، سرکار دو عالم کا حوالہ ہے جہاں، سرکار دو عالم کا حوالہ ہے جہاں میں، ایک نعرہ اظہار تشکر ہے فغاں میں، آقا ہی کی مدحت ہے میرے اشک رواں میں۔ بہت شکریہ۔ جناب ناصر منگل کو کیا آئیں اور نعت مبارکہ پیش کریں۔ جناب ناصر منگل۔ ایک شخص بھی سنتا نہ تھا جب بات نبی کی، ایک شخص بھی سنتا نہ تھا جب بات نبی کی، عمران نے اس وقت کہی نعت نبی کی، عمران نے اس وقت کہی نعت نبی کی، بس یہ تو نہیں ہے کہ فقط عقد پڑھایا، خود لے کے گئے آپ ہی بارات نبی کی۔ ہم کیا ہیں جو بنیں گے
ثنا خان مصطفیٰ. ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں جو بنیں گے ثنا خان مصطفیٰ. اللہ کو یا علی کو ہے عرفان مصطفیٰ. اللہ کو یا علی کو ہے عرفان مصطفیٰ. عرفان اسے رسول کا حاصل نہیں ہوا جو بھی نہیں غلام غلامان مصطفیٰ. عرفان اسے رسول کا حاصل نہیں ہوا جو بھی نہیں غلام غلامان مصطفیٰ. ان کی نظر میں شان شہنشاہی کچھ نہیں. ان کی نظر میں شان شہنشاہی کچھ نہیں. بوذر گدائے در ہو یا سلمان مصطفیٰ. بوذر گدائے در ہو یا سلمان مصطفیٰ. جنت کے سب نظارے مجھے بھولتے گئے. جنت کے سب نظارے مجھے بھولتے گئے. دیکھا ہے جب سے میں نے خیابان مصطفیٰ. دیکھا ہے جب سے میں نے خیابان مصطفیٰ. بہت شکریہ. ناصر میرے رسول کا سایہ نہ تھا مگر عالم ہے زیر سایہ دامان مصطفیٰ. ناصر میرے رسول کا سایہ نہ تھا مگر عالم ہے زیر سایہ دامان مصطفیٰ. ہم کیا ہیں جو بنیں گے ثنا خان مصطفیٰ. اللہ کو یا علی کو ہے عرفان مصطفیٰ. بہت شکریہ. ناصر محمد نے آپ نعت پیش کر رہے تھے اور اب تشریف لائیں گے جناب شمیم حیدر، سید شمیم حیدر صاحب. گرامی، نعت کے چند اشعار پیش خدمت ہیں. آقا کے سوا آنکھوں میں جلوہ نہیں کوئی. آقا کے سوا آنکھوں میں جلوہ نہیں کوئی. سرکار سا اس دل میں سمایا نہیں کوئی. آقا کے سوا آنکھوں میں جلوہ نہیں کوئی. سرکار سا اس دل میں سمایا نہیں کوئی. اور دادا نے لیا گود میں اور جھوم کے بولے. دادا نے لیا گود میں اور جھوم کے بولے. اس طفل کے جیسا کبھی دیکھا نہیں کوئی. دادا نے لیا گود میں اور جھوم کے بولے. اس طفل کے جیسا کبھی دیکھا نہیں کوئی. اور تنہا یہ شرف آپ کا ہے آمنہ بی بی. تنہا یہ شرف آپ کا ہے آمنہ بی بی. ایسا کسی خاتون کا بیٹا نہیں کوئی. اور شعر دیکھیے گا، سارے ہیں نبی محترم و افضل و اعلیٰ. سارے ہیں نبی محترم و افضل و اعلیٰ. پر سرور کونین سا پایا نہیں کوئی. اور دنیا ہے بحل گلشن یثرب کے مقابل. دنیا ہے بخل گلشن یثرب کے مقابل. اس فرش پہ جب دوسرا طیبہ نہیں کوئی. اور ممتاز ہیں افراد ہیں یہ سب سے جدا ہے. ممتاز ہے افراد ہے یہ سب سے جدا ہے. شہروں کے سمندر میں مدینہ نہیں کوئی. ممتاز ہے افراد ہے یہ سب سے جدا ہے. شہروں کے سمندر میں مدینہ نہیں کوئی. اور مقطع پیش خدمت ہے کہ کشکول میں سید کے پیمبر کی ہے خیرات. کشکول میں سید کے ہے، کشکول میں سید کے پیمبر کی ہے خیرات.
مانند محمد کے جو داتا نہیں کوئی، کشکول میں سید کے پیمبر کی ہے خیرات، مانند محمد کے جو داتا نہیں کوئی۔ بہت بہت شکریہ۔ لوگ بیٹھے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی سعادت دنیا میں نہیں ہے۔ اس دل میں جو ٹھنڈک ہے وہ نام نبی سے ہے، اس دل میں جو ٹھنڈک ہے وہ نام نبی سے ہے، جو ان سے تعلق ہے کب اور کسی سے ہے۔ نعت سنانے کے لیے میں دعوت سخن دوں گا، بہت پیارے شاعر دوست اور شخصیت کے کیا کہنے ہیں سمجھ گئے ہوں گے آپ بھی، ڈاکٹر جنید آذر۔ گئے ہم وہیں عزت سے جگہ دی، جس جا بھی گئے ہم وہیں عزت سے جگہ دی، دنیا نے تیرے نام کی نسبت سے جگہ دی، جس جا بھی گئے ہم وہیں عزت سے جگہ دی، دنیا نے تیرے نام کی نسبت سے جگہ دی، پلکوں پہ تیرے غم کو سجایا تو سبھی نے، پلکوں پہ تیرے غم کو سجایا تو سبھی نے، پلکوں پہ رکھا دل میں مودت سے جگہ دی، پلکوں پہ تیرے غم کو سجایا تو سبھی نے، پلکوں پہ رکھا دل میں مودت سے جگہ دی۔ اور ایک دو ناطق شعر کے، تیری عطا سے جنوں کے قلم پر آتے ہیں، تیری عطا سے جنوں کے قلم پر آتے ہیں، وہ حرف مطلع خواہش پہ جھلملاتے ہیں، تیری عطا سے جنوں کے قلم پر آتے ہیں، وہ حرف مطلع خواہش پہ جھلملاتے ہیں، میں راہ خیر میں جو بھی قدم اٹھاتا ہوں، میں راہ خیر میں جو بھی قدم اٹھاتا ہوں، میرے سفر میں وہ آسائشیں بچھاتے ہیں، میرے سفر میں وہ آسائشیں بچھاتے ہیں، جہاں میں نور کے جتنے ہیں جاویداں پیکر، جہاں میں نور کے جتنے ہیں جاویداں پیکر، جمال گنبد خضرا کو چھو کے آتے ہیں، جہاں میں نور کے جتنے ہیں جاویداں پیکر، جمال گنبد خضرا کو چھو کے آتے ہیں، جھلک رہا ہے تیرا نقش پا ان آنکھوں میں، جھلک رہا ہے تیرا نقش پا ان آنکھوں میں، یہ آئینے اسی نسبت سے جگمگاتے ہیں، جھلک رہا ہے تیرا نقش پا ان آنکھوں میں، یہ آئینے اسی نسبت سے جگمگاتے ہیں، یہ کائنات ادھر سانس لینے لگتی ہے، یہ کائنات ادھر سانس لینے لگتی ہے، وہ اپنا دست سخاوت جدھر بڑھاتے ہیں، یہ کائنات ادھر سانس لینے لگتی ہے، وہ اپنا دست سخاوت جدھر بڑھاتے ہیں، میرے کریم تیرے ذکر کے وسیلے سے، میرے کریم تیرے ذکر کے وسیلے سے میری نجات کے اسباب بنتے جاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا بہترین اظہار اب تشریف لائیں گے، بلکہ پہلے میں ایک شعر پڑھوں گا، قطعہ پڑھوں گا۔ جود و سخا و خیر کی برسات کیجئے، جود و سخا و خیر کی برسات کیجئے، سرکار کائنات عنایات کیجئے، آسی خطا شیار ہے یہ آپ کا غلام، آسی خطا شیار ہے یہ آپ کا غلام، اللہ کے حضور میری بات کیجئے۔ جناب ڈاکٹر فرت عباس آپ کے سامنے نعت پیش کریں گے، ڈاکٹر فرت عباس۔ میں تنظیمی فرض سمجھتا ہوں کہ آپ تمام کی تمام آباد کی یہاں شمولیت، یہاں شرکت، یہاں آمد، اس کا شکریہ ادا کروں۔ آپ یہاں تشریف لائے، آپ نے ہمارا مان بڑھایا،
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج کی اس نعت کی محفل میں اپنے لمحات کو عبادت کا درجہ دیا۔ اللہ آپ کے یہ لمحات عبادت میں شریک کرے اور شمولیت اختیار کرائے اور اس کا ثواب آپ سے۔ میں طاہر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں آئے اور انہوں نے مختصر ٹائم میں اپنا اس میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ دیا اور آج کی اس تقریب میں تشریف لے آئے، اور میں ان کا اس بات کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک اور شخصیت کا نام دیا اور وہ نہیں آئے۔ یہ بطور احتجاج کہہ رہا ہوں، ہم بڑے منتظر تھے اور چاہیے کہ ان کو آ جانا چاہیے تھا۔ چلو خیر، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، اور اللہ کرے آج کی یہ تقریب اپنے خوبصورت درگزر کرنے کی عادت میرے کام آئی ہے تو وہ ہم کر چکے، لیکن بات یہ کہ خواہش ہوتی ہے، میں چاہتا تھا کہ آپ تمام احباب سے ملاقات ہو۔ خیر، اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہمارے جناب طاہر صدیقی صاحب نے اردو ادب کے حوالے سے اس بات پر کام کیا، اس بات نعت کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ کتاب آئے گی اور ہم ایک ہفتے کے بعد بہت بڑی تقریب کریں گے۔ وہ اتنی مفصل مکفل کتاب ہے کہ مجھے بھی ابھی تک اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، تو وہ جب تقریب ہوگی آپ تمام احباب کو بتائیں گے۔ اور اردو ادب میں وہ منفرد کام ہے، آج تک ایسا کام نہیں ہوا کہ اتنی آوازیں اردو ادب میں موجود ہے۔ 200-250 کے قریب کتنی سر آوازیں؟ 205 یعنی صوتی حروف ہیں اردو ادب میں، اردو زبان کو۔ وہ پھر یہ بات میں بتائیں گے، میں کوئی الٹی سیدھی بات نہ کر بیٹھوں، یہ اور ڈاکٹر ریاض مجید صاحب یہ اتھارٹی ہیں ان کا، وہ پھر سنائیں گے۔ تو انہی گفتگو کے ساتھ، اور آپ کا ایک بار پھر شکریہ، آپ نے انتظار بھی کیا۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب تو آ گئے تھے، لیکن وہ جو ہے ہماری آئی جی پی روڈ کا رش وہ امر مانے تھا اور رکاوٹ تھی۔ ایک نعت کے چند سے بسم اللہ۔ ہر ایک جواز میں کر کے جسارت ترمیم، ہر ایک جواز میں کر کے جسارت ترمیم، سمجھ میں آیا زمانے کو اب الف با میم، ہر ایک جواز میں کر کے جسارت ترمیم، ہر ایک جواز میں کر کے جسارت ترمیم، سمجھ میں آیا زمانے کو اب الف با جیم، نبی کے نور مبین کے حسین جلووں میں، نبی کے نور مبین کے حسین جلووں میں، ظہور کرتی ہے اپنا دلوں پہ ذات قدیم، نبی کے نور مبین کے حسین جلووں میں، ظہور کرتی ہے اپنا دلوں پہ ذات قدیم، ضیاء شمع ہدایت ہے چار سو پھیلی، ضیاء شمع ہدایت ہے چار سو پھیلی، ہوئی ہے تیرگی عالم میں نور کی تقسیم، ہوئی ہے تیرگی عالم میں نور کی تقسیم، حضور آئے تو بدلے کرینے جینے کے، حضور آئے تو بدلے کرینے جینے کے، جہاں کو دی ہے محبت کی آپ نے تعلیم، حضور آئے تو بدلے کرینے جینے کے، جہاں کو دی ہے محبت کی آپ نے تعلیم، ہے کیا کمال کی رحمت، ہے کیا جمال کی بات، ہے کیا کمال کی رحمت، ہے کیا جمال کی بات، ہر ایک بات میں حکمت، ہر ایک فعل رحیم، ہے کیا جمال کی رحمت، ہے کیا جمال کی بات، ہر ایک بات میں رحمت حکمت، ہر ایک فعل رحیم، بنا کے آپ کو بھیجا ہے رحمت عالم، بنا کے آپ کو بھیجا ہے رحمت عالم،
خدا نے ہم پہ کیا ہے یہ کیسا لطف عظیم، بنا کے آپ کو بھیجا ہے رحمت عالم، خدا نے ہم پہ کیا ہے یہ کیسا لطف عظیم۔ نماز روزہ و حج و زکوٰۃ فرض ہوئے، نماز روزہ و حج و زکوٰۃ فرض ہوئے، ملی نظام عبادت کو دائمی ترسیم، نماز روزہ و حج و زکوٰۃ فرض ہوئے، ملی نظام عبادت کو دائمی ترسیم، کروڑوں آپ کی ہستی پہ ہوں درود و سلام، کروڑوں آپ کی ہستی پہ ہوں درود و سلام، اے ذات سرور عالم ہمیں جمال رحیم، اے ذات سرور عالم ہمیں جمال رحیم، خدا کے بعد مکرم ہے ذکر، خدا کے بعد مکرم ہے ذکر، ذکر رسول، خدا کے بعد مکرم ہے ذکر، ذکر رسول، نبی کے صدقے سے قائم بشر کی ہے تعظیم، خدا کے بعد مکرم ہے ذکر، ذکر رسول، نبی کے صدقے سے قائم بشر کی ہے تعظیم، جو ان کا ذکر کرے تو ملے اسے فرحت، جو ان کا ذکر کرے تو ملے اسے فرحت، جو ان کا ذکر کرے تو ملے اسے فرحت، جو ان کا ذکر کرے تو ملے اسے فرحت، یہ ذکر وہ ہے کہ جس سے رواں دماں ہے شمیم، یہ ذکر وہ ہے کہ جس سے رواں دماں ہے شمیم، جو ان کا ذکر کرے تو ملے اسے فرحت، یہ ذکر وہ ہے کہ جس سے رواں دواں ہے شمیم، نبی کے نور مبیں کے حسین جلووں میں ظہور کرتی ہے اپنا دلوں پہ ذات قدیم، ہر ایک جواز میں کر کے جسارت ترمیم، سمجھ میں آیا زمانے کو اب الف با جیم۔ میں اس کے ساتھ ہی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ڈاکٹر فرحت عباس ناصر بطور شاعر آپ کے سامنے میزبان بھی ہیں، اور ایسی خیر و برکت کی محافل ان کے دم قدم سے میرا خیال ہے تسلسل کے ساتھ آپ سب گواہ ہیں کہ یہ منعقد کرواتے رہتے ہیں۔ تو اگر ثواب کی بات کی جائے یا نیک نیتی کی تو آپ گواہی دیں گے کہ ڈاکٹر صاحب ان کاموں میں ہمیشہ خیر کے کاموں میں پیش رہے۔ ابھی انہوں نے نعت میں ذکر کیا عبادات کا اور خلاصہ جو پیش کیا بشر کی تعظیم کا، تو آج 21ویں صدی میں جو بشر کی تذلیل ہو رہی ہے غزہ میں، ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں، اور یہ جو محفل ہم نے اللہ کے حضور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سجائی، ہم دعا کو ہیں کہ اللہ ان کی مشکلات آسان کرے اور ہمیں وہ ہمت، وہ حوصلہ، وہ شجاعت بخشے جو مسلمانوں کا وتیرہ رہی ہے۔ نعت مبارکہ کے لیے دعوت دوں گا محترمہ اندلی مغل کو کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ میری طرف سے سب خواتین و حضرات کو السلام علیکم، اور اس محفل میں ڈاکٹر صاحب نے مجھے بلایا، ناچیز کو اس قابل سمجھا، اس لیے بھی میں تھینکس کرتی ہوں۔ جزاک اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ختم رسول تاجدار انبیاء کے نام بس، ختم رسول تاجدار انبیاء کے نام بس، آج کی محفل یا نبی سلام بس، ختم رسول تاجدار انبیاء کے نام بس، سجی آج محفل شاہ دو عالم کی، سجی آج محفل شاہ دو عالم کی، ہم دل و جاں کرتے ہیں ان کے نام بس، ختم الرسل تاجدار انبیاء کے نام بس، جب تذکرہ ہو نورانی چہرے کا، جب تذکرہ ہو نورانی چہرے کا، دل ہتھیلی پہ رکھتے ہیں سر عام بس، ختم الرسل تاجدار انبیاء کے نام بس،
اور گا گا کے نغمے صلی علی کے، اور گا گا کے نغمے صلی علی کے، یا سیدی یا مرشدی آغاز و انجام بس، ختم الرسل تاجدار انبیاء کے نام بس، سر کے بل چلوں جو ہو سفر مدینہ، سر کے بل چلوں جو ہو سفر مدینہ، میری روح کو ملتا رہے آرام بس، ختم الرسل تاجدار انبیاء کے نام بس، وہ درود جو میرے رب نے بھی پڑھا، وہ درود جو میرے رب نے بھی پڑھا، صلی علی پکارو تم بھی صبح و شام بس، ختم الرسل تاجدار انبیاء کے نام بس، سنا ہے وہ ہر محفل میں تشریف لاتے ہیں، سنا ہے وہ ہر محفل میں تشریف لاتے ہیں، اندلیب کرو تم بھی پیش اپنا کلام بس، سنا ہے وہ ہر محفل میں تشریف لاتے ہیں، اندلیب کرو پیش تم بھی اپنا کلام بس، اور کر لو جی حضوریاں جی بھر کے آج، اور کر لو جی حضوریاں تم بھی جی بھر کے آج، عشق محمد میں کر جاؤ دوام بس۔ اور ہم خوش آمدید کہتے ہیں مرزا تجمل جلال صاحب کو، اور ساتھ ہی التماس میں کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ مرزا تجمل جلال۔ روز لکھتے کہ آپ آؤ، وہ روز لکھتے کہ آپ آؤ، کہ آپ ہی ہیں امام برحق اور رحمتی ہیں، وہ روز لکھتے کہ آپ آؤ، آپ ہی ہیں امام برحق اور رحمتی ہیں، جو کربلا میں امام آئے تو کوفیوں کی منافقت کے نقاب اترے۔ یہ غزہ کیا ہے؟ یہ کربلا ہے کہ 14 صدیوں کے بعد پھر سے، یہ غزہ کیا ہے؟ یہ کربلا ہے کہ 14 صدیوں کے بعد پھر سے جو حق و باطل کو مکس کرتے تھے ان کے جبے حجاب اترے۔ میرے محبوب، جا کے کعبہ صفا و مروہ کو 7 اسود حجر بھی دیکھیں گے، ہاتھ بیٹھے ہیں جب کہ دل دل پر، لازماً تیرا گھر بھی دیکھیں گے۔ اور اولاد کی چند اشعار مزید آپ کی اجازت سے عرض کیا ہے کہ نہیں ہے جن سا کوئی دوسرا محمد ہے، نہیں ہے جن سا کوئی دوسرا محمد ہے، کہ خود خدا کرے جن کی ثنا محمد، نہیں ہے جن سا کوئی دوسرا محمد ہے، کہ خود خدا کرے جن کی ثنا محمد ہیں۔ وہ جن کو زوم تھا بیٹوں کا مٹ گئے سارے، وہ جن کو زوم تھا بیٹوں کا مٹ گئے سارے، رواں کا جن کا مگر سلسلہ محمد ہیں۔ اور جہاں میں آئے تو آئے بشکل رحمت رب، جہاں میں آئے تو آئے بشکل رحمت رب، دوائے درد دل لا دوا محمد ہے۔ اور خدا نے جن کی اطاعت کا حکم ہم کو دیا، خدا نے جن کی اطاعت کا حکم ہم کو دیا، مقتدی جہاں سب انبیاء محمد ہیں۔ اور وہ جو کہ شافع محشر ہیں امتی کے لیے، وہ جو کہ شافع محشر ہیں امتی کے لیے، وہ جن کو تحفہ کوثر ملا
محمد ہیں، اور مقدار ہے کہ میں اس لیے بھی تجمل نہیں ہوں نا امید، میں اس لیے بھی تجمل نہیں ہوں نا امید، کوئی بھی جس کا نہ ہو آسرا محمد ہیں، نہیں ہے جن سا کوئی دوسرا محمد ہیں، کہ خود خدا کرے جن کی ثنا محمد ہیں۔ بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ ایک دو شاعر ہیں، ان کے بعد ہم سٹیج کی طرف آ جائیں گے۔ تو بدلہ ہے زندگی کا کرینہ حضور سے، بدلہ ہے زندگی کا کرینہ حضور سے، ہر شہر لگ رہا ہے مدینہ حضور سے۔ اپنی اس نعت کے شعر کے ساتھ میں خوبصورت شاعر پروفیسر ڈاکٹر رفیع الدین صدیقی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آئیں اور ہدیہ نعت پیش کریں۔ بے حد و بے کراں خالق کل جہاں رب کون و مکان، سلطنت ہے تیری بے حد و بے کراں خالق کل جہاں رب کون و مکان، ساری تعریف ہے تیرے ہی واسطے مالک این و آن رب کون و مکان۔ اور آنکھ سے میری اوجھل ہے تو پر نہیں تیری آیات کچھ مجھ سے اوجھل ذرا، آنکھ سے میری اوجھل ہے تو پر نہیں تیری آیات کچھ مجھ سے اوجھل ذرا، یہ زمین چاند تارے فلک میری جان تیرے بین نشان رب کون، یہ زمین چاند تارے فلک میری جان تیرے بین نشان رب کون و مکان۔ اور پانی سے تو نے ہر زندہ شے کو عطا کی ہے جو زندگی اس کا ثانی تھی، پانی سے تو نے ہر زندہ شے کو عطا کی ہے جو زندگی اس کا ثانی نہیں، روح پھر پھونک کر رزق دیتا ہے تو ہی ہے صاحباں رب کون و مکان۔ اور شعر ہے کہ کوئی لمحہ نہیں، کوئی لمحہ نہیں تیری تکبیر سے جو ہو خالی ذرا شرق سے غرب تک، کوئی لمحہ نہیں تیری تکبیر سے جو ہو خالی ذرا شرق سے غرب تک، پورے عالم میں جب جب جہاں پوپٹی، پورے عالم میں جب جب جہاں پوپٹی گونجتی ہے اذان رب کو، پورے عالم میں جب جب جہاں پوپٹی گونجتی ہے اذان رب کون و مکان۔ اور شعر ہے کہ رب کون و مکان عالم کفر نے ہر طرف سے ہمیں گھیرے میں لے لیا، رب کون و مکان عالم کفر نے ہر طرف سے ہمیں گھیرے میں لے لیا، روز مقتول ہیں بوڑھے بچے جوان الحفیظ الامان رب کون، اور حکمران کفر کے خوف سے ہیں دبے، عزم و ہمت تو سینوں میں ہے ہی نہیں، حکمران کفر کے خوف سے ہیں دبے، عزم و ہمت تو سینوں میں ہے ہی نہیں، لاش اور خون کا ایک سمندر بنی میری سب بستیاں رب کون و مکان۔ اور شعر ہے میں رفیع اپنے رب کی محبت میں اشعار حمد و ثنا روز کہتا رہا، مجھ پہ الہام اشعار ہوتے رہیں صورت ارمغان رب کون و مکان۔ اور نعت کے چند شعر کہہ کر دوں گا، اصل تو ہے یہ نعتیہ ہی مشاعرہ، اس میں آپ نے غزہ کا ذکر کیا تو اس کا استغاثہ ہے کچھ پیش ہے کہ عبد رب جہاں سرور سروراں خاتم المرسلان وجہ کون و مکان، عبد رب جہاں سرور سروراں خاتم المرسلان وجہ کون و مکان، رحمت ہر جہاں حق نما حق نشان ہادی انس و جان رب کون۔ دیکھو عشاق ہیں آ کے بیٹھے ہوئے تشت دل میں لیے نعت کا ایک جہاں، دیکھو عشاق ہیں آ کے بیٹھے ہوئے تشت دل میں لیے نعت کا ایک جہاں، اور رفعنا لکا ذکر کا ہو گیا ہر زباں پر رواں وجہ کون و مکان۔ اور شعر ہے کہ آپ ان کی انگلی شہادت کی جیسے اٹھی، چاند شک ہو گیا معجزہ ہو گیا،
ان کی انگلی شہادت کی جیسے اٹھی، چاند شق ہو گیا، معجزہ ہو گیا اور ہوا ہو گئیں کفر کی مستیاں، شیخیاں، شوخیاں، وجہ کون و مکان۔ آپ سے پہلے دنیا میں یہ قہر تھا، جبر تھا، جور تھا، عدل ناپید تھا، آپ آئے زمین عدل سے بھر گئی، ہمدم بے کساں، وجہ کون و مکان۔ اور پھر اس کو ذرا تبدیل ہو رہا ہے، پھر آج دنیا میں پھر ظلم ہے، قہر ہے، جبر ہے، جور ہے، عدل ناپید۔ آج دنیا میں پھر ظلم ہے، قہر ہے، جبر ہے، جور ہے، عدل ناپید ہے۔ کوئی نافذ کرے دین اسلام پھر خواہش بے بساں، وجہ کون و مکان۔ اور دل بھی سیقل نہیں، بے ہدف تیر ہیں، عزم و ہمت سے خالی ہے دامہ میرا۔ تیری امت پہ یلغار کفار ہے، الحفیظ علماء، وجہ کون و مکان۔ ہاں ہوا تیز ہے، سخت طوفان ہے، اور بھنور ہر طرف سے ہیں گھیرے ہوئے، کشتی ٹوٹی ہوئی، نہ ہی پتوار ہے اور پھٹا بادباں، وجہ کون و مکان۔ ہم نے قرآن چھوڑا طریقہ تیرا، راستے پر صحابہ کے ایک نہ چلا، یوں جہاد سبیل خدا چھوڑ کر تو رسوائیاں، وجہ کون و مکان۔ اور ایک تباہی غزہ پر ہے آئی ہوئی، اور لہو رنگ کشمیر و برما ہوئی۔ ایک تباہی غزہ پر ہے آئی ہوئی، اور لہو رنگ کشمیر و برما ہوئے، سب یہود و ہنود و نصارہ ہوئے، ایک ہم بے اما، وجہ کون و مکان، وجہ کون و مکان۔ دیکھیے دیکھیے کفر مقبول ہے، دین مخصوص ہے، وجہ کون و مکان۔ دیکھیے دیکھیے کفر مقبول ہے، دین مخزول ہے، خون ارزا ہوا، تار عصمت ہوئی، قید ہیں بیٹیاں، وجہ کون و مکان۔ اور آخری شعر کے ساتھ میں اجازت لوں گا کہ پاشکستہ ہوں میں، ہاتھ بے زور ہیں، حوصلہ بھی نہیں، راہ دکھتی نہیں، اور دعا ہونٹ پر سوکھ کر رہ گئی، لب پہ ہیں پپڑیاں، سابقہ کنٹرولر جی سی یو یونیورسٹی فیصل آباد، اور پھر اس کے بعد رجسٹرار دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد، انگریزی زبان و ادب کے بڑے پاپولر یہ استاد ہیں، پروفیسر ہیں، اور سب سے جو بڑا ان کا مرتبہ ہے وہ نعت گو شاعر کے طور پر ہے۔ ہم ان سے التماس کرتے ہیں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جناب جاوید اسلم باجوہ، جاوید اسلم باجوہ صاحب تشریف لائیں۔ نعت کا 2 شعر اور 4 شعر۔ سماعتوں پر کرم بے حساب ہوتا ہے، سماعتوں پر کرم بے حساب ہوتا ہے، ادب کے ذکر رسالت میں آب ہوتا ہے۔ سماعتوں پر کرم بے حساب ہوتا ہے، ادب کے ذکر رسالت میں آب ہوتا ہے، اور مدینہ نور کا وہ مستقر ہے اے محبوب، مدینہ نور کا وہ مستقر ہے اے محبوب، ہر ایک ذرہ جہاں آفتاب ہوتا ہے۔ مدینہ نور کا وہ مستقر ہے اے محبوب، ہر ایک ذرہ جہاں آفتاب ہوتا ہے۔ پڑھتا ہے خود خدا جسے چہرہ نبی کا ہے، پڑھتا ہے خود خدا جسے چہرہ نبی کا ہے، مسجود ہر نظر رخ زیبا نبی کا ہے۔ پڑھتا ہے خود خدا جسے چہرہ نبی کا ہے، مسجود ہر نظر رخ زیبا نبی کا ہے، اور جلوے ہیں 4 سو اسی ماہ منیر کے، جلوے ہیں 4 سو اسی ماہ منیر کے، کون و مقام سارا اجالا نبی کا ہے۔ جلوے ہیں 4 سو اسی ماہ منیر کے، کون و مقام سارا اجالا نبی کا ہے، اور شاہوں کے سامنے نہ جھکے گا کبھی یہ سر،
شاہوں کے سامنے نہ جھکے گا کبھی یہ سر، یہ خرقہ پوش چاہنے والا نبی کا ہے۔ شاہوں کے سامنے نہ جھکے گا کبھی یہ سر، یہ خرقہ پوش چاہنے والا نبی کا ہے، اور میری ہر ایک سانس پہ لکھا ہے ان کا نام، میری ہر ایک سانس پہ لکھا ہے ان کا نام، میرا تو گویا سارا حوالہ نبی کا ہے، میری ہر ایک سانس پہ لکھا ہے ان کا نام، میرا تو گویا سارا حوالہ نبی کا ہے، اور کرنوں کے سر خمیدہ ہیں اس در کے سامنے، کرنوں کے سر خمیدہ ہیں اس در کے سامنے، صدیوں پہ ہے محیط جو لمحہ نبی کا ہے، کرنوں کے سر خمیدہ ہیں اس در کے سامنے، لمحوں صدیوں پہ ہے محیط جو لمحہ نبی کا ہے، پڑھتا ہے خود خدا جسے چہرہ نبی کا۔ بہت شکریہ۔ جاوید اسلم صاحب کے بارے میں محترم طاہر صدیقی صاحب کچھ ارشاد کرنا چاہتے تھے، اس سے پہلے کہ میں انہیں بلاؤں یا اجازت ہے طاہر صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ دین بولتا ہے، ایمان بولتا ہے، یہ دین بولتا ہے، ایمان بولتا ہے، جب آپ بولتے ہیں قرآن بولتا ہے، یہ دین بولتا ہے، قرآن ایمان بولتا ہے، جب آپ بولتے ہیں قرآن بولتا ہے، تصویر نعت آقا جاری میرے قلم سے، تصویر نعت آقا جاری میرے قلم سے، دل مدحت نبی میں ہر آن بولتا ہے، دل مدحت نبی میں ہر آن بولتا ہے، پیغام بر ہے وہ تو، پیغام بر ہے وہ تو، ان کے ہر ایک سخن میں پروردگار ہی کا فرمان بولتا ہے، پروردگار ہی کا فرمان بولتا ہے، ہر حرف بولتا ہے، ہر سطر بولتی ہے، ہر حرف بولتا ہے، ہر سطر بولتی ہے، مدح نبی میں میرا دیوان بولتا ہے، مدح نبی میں میرا دیوان بولتا ہے، اور ان کا کوئی سخن بھی ان کا سخن نہیں ہے، ان کا کوئی سخن بھی ان کا سخن نہیں ہے، میرے نبی کے لفظ سے رحمان بولتا ہے، ان کا کوئی سخن بھی ان کا سخن نہیں ہے، میرے نبی کے لفظ سے رحمان بولتا ہے، ان کی صداقتوں کی سچی گواہی دینے، ان کی صداقتوں کی سچی گواہی دینے، عرفان بولتا ہے، وجدان بولتا ہے، ان کی صداقتوں کی سچی گواہی دینے، عرفان بولتا ہے، وجدان بولتا ہے، اور جب ورد ہو رہا ہو، جب ورد ہو رہا ہو صلی اللہ کا دل میں، جب ورد ہو رہا ہو صلی اللہ کے دل میں، سپارے بولتے ہیں جزدان بولتا ہے، جب ورد ہو رہا ہو صلی اللہ کا دل میں، سپارے بولتے ہیں جزدان بولتا ہے، کیا نعت کے تقاضے، کیا نعت کے تقاضے، کیا نعت کے لوازم، کیا نعت کے تقاضے، کیا نعت کے لوازم، اپنی زبان سے خود عنوان بولتا ہے، کیا نعت کے تقاضے، کیا نعت کے لوازم، اپنی زبان سے خود عنوان بولتا ہے۔ آخری شعر ہے، موضوع نعت ہو یا اسلوب نعت کوئی، موضوع نعت ہو یا اسلوب نعت کوئی، طاہر صدیقی صاحب یہ آپ کی نظر ہے، موضوع نعت ہو یا اسلوب نعت کوئی، ہر نعت میں نیا ایک امکان بولتا ہے، ہر نعت میں نیا ایک امکان بولتا ہے، موضوع نعت ہو یا اسلوب نعت کوئی، ہر نعت میں نیا ایک امکان بولتا ہے، یہ دین بولتا ہے، ایمان بولتا ہے، جب آپ بولتے ہیں قرآن بولتا ہے۔ پروفیسر جاوید اسلم باجوہ صاحب کو مولانا ظفر علی خان کے نعتیہ شعر کے ساتھ دعوت سخن دعوت کلام ہوگا۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، دل جس سے زندہ ہے
वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। जनाब जावेद असलम भाई बस खुदा का आईना पूछा जिब्राइल मुझे कौन, मुझे लोग पूछेंगे तुम अल्लाह से मिल के आए हो तो अल्लाह कैसा था? कहा अपने चेहरे की तरफ इशारा करना, लोग देख कर समझ जाएंगे, पूछेगा देखो ईमान ले आएंगे। खुदा का आईना चेहरा तुम्हारा या रसूल अल्लाह, खुदा है जानता रुतबा तुम्हारा या रसूल अल्लाह। फरिश्ते हम ज़बां होकर दुरूद पाक पढ़ते हैं, फरिश्ते हम ज़बां होकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। खुदा कहता है खुद सेहरा तुम्हारा या रसूल अल्लाह, खुदा कहता है खुद सेहरा तुम्हारा या रसूल अल्लाह। है बाइस खल्के कायनात की सरकार की हस्ती, है बाइस खल्के कायनात की सरकार की हस्ती। हमारी जीस्त है सदका तुम्हारा या रसूल अल्लाह, हमारी जीस्त है सदका तुम्हारा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मकामे अव्वलियों आखिरी है इस ज़माना में, माशाअल्लाह आपने अदब, मकामे अव्वलियों आखिरी है इस ज़माने में। बराए आशिकां रोज़ा तुम्हारा या रसूल अल्लाह, मकामे अव्वलियों आखिरी है इस ज़माने में। बराए आशिकां रोज़ा तुम्हारा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुना है दिन क़यामत का हज़ारों साल का होगा, सुना है दिन क़यामत का हज़ारों साल का होगा। है हमको बचाएगा सहारा तुम्हारा या रसूल अल्लाह। लाइन तरफ दोबारा सुन। सुना है दिन क़यामत का हज़ारों साल का होगा, करम हमको बचाएगा तुम्हारा या रसूल अल्लाह। मदीने को चला असलम तो जन्नत रश करती है, मदीने को चला असलम तो जन्नत रश करती है। ये मुझ पे है एहसान जुमला तुम्हारा या रसूल अल्लाह। कितनी फितरत आदम, गुरूर इब्लीस, तख्लीक इंसान, तब्दीली मकाम। अहसन तकवीम से असफल साफिलीन, अहसन तकवीम से असफल साफिलीन। 1,24,000 मुसर व रहबर, फिर भी साले लोगों से दुनिया खाली। तो भेजा उसको जिसकी बशरियत की जद में है गर्दूं, जो बंदों का आका और आका का बंदा, जो रहबर रहनुमा हादी और नजात है। सुभान आखिरी मुझे तौफीक मिले तो नाते मिसले हिसान, मुझे तौफीक मिले तो नाते मिसले हसान लिखूं, कसीदा बुर्दा शरीफ लिखूं, हाफिज का दीवान लिखूं। कसीदा बुर्दा शरीफ लिखूं, हाफिज का दीवान लिखूं। जामी का असलूब लेकर मेहरे अली की बहर ले लूं, जामी का असलूब लेकर मेहरे अली की बहर ले लूं। मोहब्बत की रमीज लेकर उल्फत का बयान लिखूं। वल्लाह खुले किस्मत अहमद रज़ा की रज़ा मिले मुझको,
واللہ کھلے قسمت احمد رضا کی رضا ملے مجھ کو، کیا کیا نہ لکھوں واللہ جو تیری رحمت کی شان لکھوں، ذکر اہل بیت لکھوں، مدحت حسنین لکھوں، مہمان عرش بری کو راز لکھوں کہ رازداں لکھوں، ذکر حضور ذکر پاک جب محبوب شفاعتی سجدہ فرمائے، اسے کمال بندگی لکھوں کہ عظمت مہربان لکھوں، اسے کمال بندگی لکھوں کہ عظمت مہربان لکھوں، تیری کیا حقیقت ہے اسلم، تو لکھے تو کیا لکھے، درود و سلام بھیج ان پر، تو لکھوں تو ان کی شان لکھوں۔ بہت شکریہ، آپ کی بازو میں پہلی دفعہ حاضری کا موقع ملا، جن کے اعزاز میں سجائی گئی نعت پہ بے شمار بہت قیمتی اور بہت زیادہ ویلیویبل ورتھ والا کام اور متنوع قسم کا کام جناب طاہر صدیقی کا ہے۔ آپ سب خوش قسمت ہیں کہ وہ آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ بہت سی باتیں جو میں جانتا ہوں باوجود نہیں کروں گا، کیونکہ وہ کچھ باتیں خود بھی کریں گے اپنے بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ انہوں نے اپنے آپ کو نعت کے لیے وقف کر رکھا ہے، اور اس میدان میں انہوں نے عملی کاوش کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ سب سے جو معتبر کام وہ سمجھتے ہیں وہ نعت اور نعت سے متعلق تحقیق کا جو شعبہ ہے اس سے متعلق انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے۔ جناب صدر محفل کی اجازت سے ڈاکٹر فرحت عباس صاحب کا شکریہ، اسٹیج سیکرٹری کا بہت شکریہ، ڈاکٹر رفیع الدین صدیقی صاحب ماشاء اللہ تشریف رکھتے ہیں، تمام احباب کا شکریہ۔ میرے محترم جوید اسلم باجوہ صاحب اردو ابھی لکھنے لگے ہیں، انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر کے فیصل آباد میں نہیں پاکستان میں اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں۔ نعت کے حوالے سے ان کی ایک بہت بڑی خدمت کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ایک تحریک چلی کہ اسکولز اور کالجز میں اسمبلی میں تلاوت کے ساتھ نعت بھی ہوا کرے، اس کے سب سے بڑے محرک اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ جوید اسلم باجوہ صاحب، اور نثری نعت سے انہوں نے آغاز کیا اور اب پابند نعت بھی ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، اور اس عمر میں نعت میں میچورٹی کی حالت میں کسی کا آنا یہ ہمارے تقدیسی ادب کے لیے بہت خوش قسمتی ہے۔ حاضرین کرام، اصوات نعت کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا، اس لیے کہ ایک نئے تجربے سے گزر رہا ہوں اور یہاں ماشاءاللہ زبان و ادب کے ماہرین موجود ہیں۔ میں نے ایک تھیسس پی ایچ ڈی کا ریسنٹلی سبمٹ کروایا، اس کا عنوان تھا، محبوب صاحب آپ کی توجہ بھی درکار ہے معذرت کے ساتھ، اردو نعتیہ دیوان کی روایت۔ تو اس میں میری فائنڈنگز یہ تھی کہ علامہ اقبال سے پہلے تک اردو دیوان ہر شاعر لکھتا تھا، ہر شاعر غزل کو آج بھی غزل کو شاعری کی معراج سمجھتا ہے، اور غزل کا دیوان ہو یا نعت کا، نعت بھی غزل کی حیت میں ہی زیادہ کہی جاتی ہے۔ تو تمام بڑے شعراء، کلاسیکل دور کے شعراء نے دیوان نگاری کی۔ اقبال کے دور میں دیوان نگاری کی روایت ختم ہو گئی، بہت کم لوگوں نے دیوان کہے مرتب کیے۔ اس کا جو میرا تھیسس تھا اس کی فائنڈنگز یہ تھی کہ دو اسباب تھے۔ پہلا اسباب یہ تھا کہ دیوان میں ردیفی حرف تمام تر موضوع کرنے پڑتے ہیں اور لغت کے مطابق ان کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ دوسرا سبب یہ کہ جو ردیف ہے یہ اگر واول کی صورت میں ہو تو یہ زیادہ شاعر کے لیے بھی اور مترنم پڑھنے والے کے لیے بھی سوٹیبل ہوتی ہے، اور اس کا بھی ایک سبب یہ کہ جو واول ہے
मुझे बाजवा साहब ने कहा ना वावल ना कहो वावल कहो, इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन देना माशाल्लाह। तो मैं मुसव्वता कह लेता हूँ ताकि इनकी गिरफ्त से मैं निकला रहूँ। तो मुसव्वता जो है इसकी आवाज़, ये आवाज़ का नाम है, हरफ का नाम नहीं है। और उर्दू ज़ुबान में जो मुसव्वतें हैं ये अरबी से शॉर्ट वावल की सूरत में और आलमी लेवल पे तमाम ज़ुबानों में लॉन्ग वावल की सूरत में मौजूद है। मुसव्वता हर्फ नहीं होता, आवाज़ की अलामत होती है। जैसे ज़बर हमने नाम रख दिया, क्योंकि आवाज़ ऊपर जाती है हमने ज़बर कह दिया, आवाज़ नीचे आती है ज़ेर कह दिया, आवाज़ गोल होती है हमने पेश कह दिया। तो इसी को हमने उर्दू में शॉर्ट वावल कहा। इंग्लिश में और दीगर ज़ुबानों में जो वावल है, शॉर्ट वावल हो या लॉन्ग वावल हो, वो कॉन्सोनेंट के बाद आता है, लेकिन उर्दू में शॉर्ट वावल हरफ के ऊपर या नीचे कॉन्सोनेंट के साथ। कॉन्सोनेंट डिपेंडेंट है, मोहताज है वावल का, तो उसकी एहतियाज को ये मुसव्वता पूरा करता है, उसमें गुम होकर अपनी शनाख्त खो के कॉन्सोनेंट की शनाख्त बनाता है। जब ये हुआ तो फिर ये चाहिए था कि जब हम दीवान तरतीब देते हैं तो फिर कॉन्सोनेंट को सामने रख के ही तरतीब दिया जाए, ना कि अस्वात की अलामात को सामने रख के। जैसे ज़बर हरफ नहीं है, अलामत है आवाज़ की, ऐसे ही जब आखिर में किसी हरफ के अलिफ आता है तो वो भी हरफ नहीं है, आवाज़ की अलामत है। यानी अगर आ की आवाज़ छोटी हो तो ज़बर के लिए आ कहा जाए, तो फिर हम अलिफ के लिए, यहाँ अरबी दान भी बैठे हुए हैं, मुझे सेकंड करेंगे। तो मैंने ये कहा, मैंने ये हाइपोथेसिस डेवलप किया कि अलिफ बतौर रदीफ़ी हरफ नहीं आ सकता, बतौर वावल आता है, आ ही नहीं सकता। दरमियान में या आखिर में अलिफ कहीं लिखा जाए, उसकी शक्ल अलिफ जैसी है, लेकिन वो मुसव्वता है, और मुसव्वते को हरफ नहीं कहते, आवाज़ की अलामत कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ज़बर को हम आवाज़ की अलामत कहते हैं। ज़बर को लंबा कर दिया, जैसे अलिफ मद्दा जिसको ममदूदा कहते हैं, उसमें हमने दो ज़बरें रखी हुई हैं, एक ऐसे थी एक ऐसे, फिर जो कताबत करने वाले थे उन्होंने उसकी शक्ल जो है वो मद्दा जैसी बना दी। तो ऐसे ही अगर बे के साथ यही दो ज़बरें यानी अलिफ लंबी आवाज़ आ जाए तो हम उसको बे की तख्ती में रखेंगे, ना कि अलिफ की तख्ती में। अगर हम दीवान मुरतब करते हैं तो सिर्फ अलफ ममदूदा अलिफ की पट्टी में आ सकता है, उसके बाद अगर बा आ जाए तो बे में आएगा, बी आए तब भी बे में आएगा, बू आए तब भी वो बे में आएगा। तो इसको मैंने सामने रखते हुए मैंने जो अस्वाते नात दीवान तरतीब दिया है उसमें अपने मजमून में भी और डॉक्टर रियाज मजीद ने भी और कराची से भी और माहिरीन लसानियात ने मेरे हम नवा हो के मेरे मौक़िफ़ की तायीद की है कि एक हर्फ जो है कॉन्सोनेंट जो है वो कम अज़ कम 29 शक्लों में आ सकता है। वैरायटी ऑफ कॉन्सोनेंट्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, इसलिए कि जब बे पर ज़बर लगाएंगे, ज़ेर लगाएंगे, पेश लगाएंगे, 3 शक्लें हो जाएंगी इसकी। जब हम तीनों तनवीनें लगाएंगे तो 6 शक्लें हो जाएंगी। जब हम मुशद्दद लगाएंगे तो 7वीं शक्ल, नीम मुशद्दद लगाएंगे तो 8वीं शक्ल, साकन लगाएंगे तो 9वीं शक्ल और मौकूफ़ लगाएंगे तो 10वीं शक्ल। और इसके बाद जो आलमी लेवल के 5 आवाज़ें हैं आ, ई, ऊ, ए, ओ, ये इसके साथ लगाएंगे तो 5 ये लग के 15 हो जाएंगे। और फिर इसके साथ 2 उर्दू के मखसूस वावल जिनको हम लीन आवाज़ें कहते हैं, ए और औ, तो ये 17 हो जाएंगे। और इसके साथ फिर एक और कि जो हम अनफी मुसव्वते इस्तेमाल करते हैं, ये जो गुन्ना का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, ये भी बड़ी दिलचस्प बहस है कि नून गुन्ना हम उसे कहते हैं कि जब हम नून का नुक्ता हटाते हैं तो वो नून गुन्ना बन जाता है। जैसे जहान से जहां बन गया, यकीन से यकीन बन गया। लेकिन जब हम माँ कहते हैं तो वो मान से नहीं बना,
यहाँ गुन्ना वो नून गुन्ना नहीं है, गुन्ना की एक शक्ल है, ये पूरा एक हर्फ है। जब हम नहीं कहते हैं, ये नहीं से नहीं बना, ये नहीं अपनी इंडिपेंडेंट जो है पहचान रखता है। एक तो ये, अब ये इसको हम मगनूना कह ले या कोई और नाम दे दे, मगनूना हो या नून गुन्ना हो, जब किसी लफ्ज़ के आखिर में आता है तो ये मुसव्वते के तौर पर ही आता है, हम उसको अनफी मुसव्वता कहेंगे। नौज़ल वावल, नाक से निकलने वाला मुसव्वता। तो जो 7 मुसव्वते वो हैं, उसमें ये आ, ई, ऊ, ए, ओ, ए, औ ये शामिल कर लें तो आपके पास वो 25 से ज़्यादा एक हरफ की वैरायटी आ जाएगी। तो मैंने 29 हरूफ की जो हरफ की वैरायटीज़ जो है उसमें उसका डेमो दिया है, और ये बताया है कि अगर अरबी के 28 हरूफ के साथ इन 29 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दीवान निगारी के लिए हमारे पास तकरीबन 1500 के करीब हरूफ भी दस्तयाब हो सकते हैं, जिनमें से 205 पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नात कही और हर चैप्टर में उसकी जस्टिफिकेशन दी। तो ये मैं डॉक्टर साहब से मैंने खुद रिक्वेस्ट की थी। एक सवाल है, आपने अलिफ नाम उसको बताया कि है मिसदाक बहरे सिया में डूबने वाला, तेरे साहिल की जुस्तजू ना करे। वाह 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 वाह, ये तो फिसद शीकी है। एक और हाइको, पाँव जिसने हुजूर के चूमे, पाँव जिसने हुजूर के चूमे, ऐसी मिट्टी पे बिछ गया है तू। पाँव जिसने हुजूर के चूमे, ऐसी मिट्टी पे बिछ गया है तू, संगे मरमर तेरा मुकद्दर है, संगे मरमर तेरा मुकद्दर है। एक नात, नबुव्वतों का सिलसिला तमाम कर दिया गया, रिसालते हुजूर को मदाम कर दिया गया, मेरे नबी के बाद अब कोई नबी ना आएगा, मेरे नबी के बाद अब कोई नबी ना आएगा, सो इश्क मुस्तफ़ा का इंतज़ाम कर दिया गया। कोई बुतों की भीड़ में खुदा को जानता न था, बफैज़े नूरे मुस्तफ़ा ये काम कर दिया गया। मेरी दुआए नात भी कबूल बारगाह हुई, मेरी दुआए नात भी कबूल बारगाह हुई, सुकारे नात कुछ मेरे भी नाम कर दिया गया, सुकारे नात कुछ मेरे भी नाम कर दिया गया। तकब्बुरो गुरूर में खुदा बने थे कुछ बशर, अकुव्वते मोहम्मदी को आम कर दिया गया। हुजूरियाँ अता हुई, हुजूरियाँ अता हुई मुझे हुजूर के नगर, थी जिसकी आरज़ू मुझे वो काम कर दिया गया। शेर सुनिए कि जो उन पे मिट गया उसे हयाते जावदा मिली। नसीम साहब, जो उन पे मिट गया उसे हयाते जावदा मिली, जो उनसे दूर हो गया तमाम कर दिया गया, जो उनसे दूर हो गया तमाम कर दिया गया। मजाल है इधर उधर किसी की जा सके नजर, मजाल है इधर उधर किसी की जा सके नजर, अगर ज़ियारते नबी को आम कर दिया गया। मजाल है इधर उधर, मजाल है इधर उधर किसी की जा सके नजर, अगर ज़ियारते नबी को आम कर दिया गया। है नूरे आ हुजूर का ज़हूर शहरे नूर में, है नूरे आ हुजूर का ज़हूर शहरे नूर में, मेरे भी दिल में इसका एहतमाम कर दिया गया। और शेर सुनिए कि हुजूर की बिलाल पर सकाफतें तो देखिए, हुजूर की बिलाल पर सकाफतें तो देखिए, शुमार अहले बैत में गुलाम कर दिया गया। शुमार हुजूर की बिलाल पर सकाफतें तो देखिए, शुमार अहले बैत में गुलाम कर दिया गया। खुशाए ताहिरे हज़ी के उम्मते हुजूर पर, खुशाए ताहिरे हज़ी के उम्मते हुजूर पर, खुदा का लुत्फ़े खास लुत्फ़े आम कर दिया गया। खुदा का लुत्फ़े खास एक और नात के कुछ अशार, हम उनकी नातें उन्हें सुनाएं, हम उनकी नातें उन्हें सुनाएं, वो मुस्कुराएं तो क्या मजा।
ہم ان کی نعتیں انہیں سنائیں وہ مسکرائیں تو کیا مزہ ہو، جو لفظ ان کی ثنا میں آئیں وہ داد پائیں تو کیا مزہ ہو۔ یہ سچ ہے بحر ادب وہاں پر زباں کو تابع بیان نہیں ہے، یہ سچ ہے بحر ادب وہاں پر زباں کو تابع بیان نہیں ہے، حرم میں آنسو زباں جو پائیں کریں سنائیں تو کیا مزہ ہو، حرم میں آنسو زباں جو پائیں کریں سنائیں تو کیا مزہ ہو، گدائی ان کے ہے در کی مانگی سوال دیدار کا کیا ہے، گدائی ان کے ہے در کی مانگی سوال دیدار کا کیا ہے، یہ التجائیں یہ سب دعائیں مراد پائیں تو کیا مزہ ہو، اور مزہ ہو کیسا وہ اپنے جلووں کا نور ایک دن ہمیں بھی بخشیں، مزہ ہو کیسا وہ اپنے جلووں کا نور ایک دن ہمیں بھی بخشیں، حضور کے نور سے اگر گھر یہ جگمگائیں تو کیا مزہ ہو، خیال سارے یہ خواب سارے سلام سارے کلام سارے حضوریوں کے پیام لائیں بلانے آئیں تو کیا مزہ ہو، وہ نور حق کے عظیم مظہر سحر کا مصدر کرم کے پیکر سیاہ بختی میری مٹائیں ملے ضیائیں تو کیا مزہ ہو، اور مقطع ملاحظہ فرمائیں ہم اپنے چہرے چھپا چھپا کے گزر بسر کر رہے ہیں ظاہر، ہم اپنے چہرے چھپا چھپا کے گزر بسر کر رہے ہیں طاہر، رہے مزدہ سے آ کے ہم کو وہ خود اٹھائیں تو کیا، ایک ربائی کے ساتھ اجازت چاہوں گا آپ سے۔ اللہ کو ہے پسند تقوی باللہ، اللہ کو ہے پسند تقوی باللہ، ہے آپ کا یہ بتاتا اسوہ باللہ، حق اس کو اگر نہ مانے کوئی تو کہہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مجھ کو بھی نور کرتا ہوا سفر وہ نور کا، مجھ کو بھی نور کرتا ہوا، میں جا رہا ہوں ستارے عبور کرتا ہوا۔ یہ شعر جناب کیوں طاہر کا ہے اور آج وہ صدارت فرما رہے ہیں اس مجلس کی، تو آخر میں آپ انہی سے التماس ہے کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب کیوں طاہر فرماتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں اللہ اور اس کا رسول اور اہل بیت اس کا اجر دیں۔ آج طاہر صدیقی صاحب پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، آج انہوں نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، بہت علمی تحقیقی اور ایک سما باندھ بھی دیا انہوں نے، حالانکہ نثر میں بات ہو رہی تھی، محفل شعر کی ہے، لیکن بہت خوبصورت گفتگو کی اور اشتیاق بڑھ گیا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو شاید آج تک نہیں ہو سکا تھا، اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے طاہر صدیقی صاحب نے جو کام کر کے دکھایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید جو ہے اس میں اور توفیقات عطا فرمائے۔ کہ دیکھیں کہ نعت ہر کوئی کہہ رہا ہے، لیکن جس خلوص کے ساتھ آج کے اس ابتلا کے دور میں نعت کہی جا رہی ہے، اس کی مثال اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ 200 سال کی اگر ہم شاعری کو اس کو دیکھیں تو آپ کو نعت کہیں خال خال نظر آتی ہے، کیونکہ وہ سکھ چین کے زمانے تھے۔ لیکن اب ہم جس مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں وہاں ہمارے پاس ایک ہی در ہے، ایک ہی کھڑکی ہے، ایک ہی دروازہ ہے جہاں ہم اپنی عرض گزار سکتے ہیں، اور ہم ہر روز نعت کہتے ہیں، کوئی نہ کوئی شعر نعت کا ہو جاتا ہے، اپنا عشق کا اظہار کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی سبب بنائے کہ جس ابتلا میں پوری امت اس وقت گری ہوئی ہے اس کا بھی سبب ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ میں چونکہ بہت دیر ہو چکی ہے، عام سی بوند بنوں، عام سی بوند ہوں، سیپی سے گہر میں آؤں، عام سی بوند ہوں، سیپی سے گہر میں آؤں، آپ دیکھیں تو زمانوں کی نظر میں آؤں، آپ دیکھیے تو زمانوں کی عام سی
आम सी बूंद हूँ सीपी से गुहर में आऊँ। आप देखें तो ज़मानों की नज़र में आऊँ। आप देखें तो ज़मानों की नज़र में आऊँ। फूल से बूर बनूँ बाग सा खुद को कर लूँ। फूल से बूर बनूँ बाग सा खुद को कर लूँ। रस की मिदहत से तरोताज़ा समर में आऊँ। रस की मिदहत से तरोताज़ा समर में आऊँ। रस की मिदहत से फूल से बूर बनूँ बाग सा खुद को कर लूँ। रस की मिदहत से तरोताज़ा समर में आऊँ। वो जहाँ आपने हिजरत में कदम रखे हों, वो जहाँ आपने हिजरत में कदम रखे हों, वो जहाँ आपने हिजरत में कदम रखे हों, मैं सवा होके उसी राह गुज़र में आऊँ। मैं सवा होके उसी राह गुज़र में आऊँ। वो जहाँ आपने हिजरत में कदम रखे हों, मैं सवा होके उसी राह गुज़र में आऊँ। और एक महकार दुरूदों की रखूँ होंठों पर, एक महकार दरूदों की रखूँ होंठों पर, एक महकार दरूदों की रखूँ होंठों पर। याद का अश्क बनूँ दीदा तर में आऊँ। याद का अश्क बनूँ दीदा तर में आऊँ। एक महकार दरूदों की रखूँ होंठों पर, याद का अश्क बनूँ दीदा तर में आऊँ। ज़िक्र और विर्द में एक हुस्न सुखन शामिल हो, ज़िक्र और विर्द में एक हुस्न सुखन शामिल हो। रोशनाई में ढलूँ रंगे हुनर में आऊँ। ज़िक्र और विर्द में एक हुस्न सुखन शामिल हो। रोशनाई में ढलूँ रंगे हुनर में आऊँ। जब सफ़े सीधी हो हसान सिफत की ताहिर, जब सफ़े सीधी हो हसान सिफत की ताहिर। नाम फहरिस्त में लिखा हो खबर में आऊँ। जब सफ़े सीधी हो, जब सफ़े सीधी हो हसान सिफत की ताहिर। नाम फहरिस्त में लिखा हो खबर में आऊँ। आम सी बूंद हूँ सीपी से गुहर में आऊँ। आप देखें तो ज़मानों की नज़र में। एक बार फिर शुक्रिया आप सबका।